بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ادائیگی سے متعلق آج ہمارا الحمدللہ 20واں سبق ہے۔ آج ہم سجدہ کے طریقہ کے حوالے سے کچھ مسائل کا ذکر کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 884، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔ ابن طاؤس کہتے ہیں کہ وہ 7 اعضاء یہ ہیں: دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم اور پیشانی و ناک یعنی کہ چہرہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 885، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں: اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1104، سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ لے اور کوہنیوں کو اٹھا لے، کہ دونوں ہتھیلیوں کو، انگلیوں کو سمیٹ کر، جوڑ کر قبلہ رخ کر کے دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھی جائیں، اپنے کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر، اور کوہنیاں زمین سے اونچی رکھنا۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 390، سیدنا عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی، یعنی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض یا کرتا مبارک نہیں پہنا ہوتا تھا اور چادر میں نماز ادا کرتے تھے تو پھر کوہنیوں کو اتنا کھول دیتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 886، سیدنا احمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں کو پہلوؤں سے اتنا دور کرتے کہ ہمیں ترس آتا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 880، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلو سے الگ رکھتے کہ اگر ہاتھ کے بیچ سے کوئی بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ تو جب انسان نماز ادا کر رہا ہو، مرد خاص طور پر، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ سجدہ خوب کھل کر ادا کرے اور اس میں کوہنیوں کو، بازوؤں کو اپنے پہلو سے دور رکھنے کی کوشش کرے، سمیٹے، پرندے کی طرح اپنے جسم کے ساتھ نہ سمیٹے۔ اور اگر صف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کوشش یہ کی جائے کہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو، بس صرف اتنے ہی بازو کھولے جائیں جتنا کہ اس میں مناسب گنجائش ہو، اور جب تنہا کھلی جگہ پر کر رہے ہیں اس وقت اس حساب سے ادا کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ یا تو امامت کے مسئلے پر نماز پڑھتے تھے یا پھر علیحدہ، تو آپ تو صف میں نہیں کھڑے ہوتے تھے، تو اس لیے آپ کا یہ اہتمام اسی طرح تھا۔ تو اسی طرح جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امام مصلی پر ہے تو وہ تو خوب اس کے مطابق اہتمام کرے، لیکن اگر صف کے اندر ہیں تو پھر صف کے اندر گنجائش کو دیکھا جائے، تو اس کے مطابق پھر اپنے بازوؤں کو کھولا جائے، صرف اتنا کہ ساتھ والے کو پریشانی نہ بنے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اتنے زیادہ بازوؤں کو کھول دیتا ہے کہ ساتھ والے کے ساتھ وہ ٹکراتی ہیں اور دھکا بھی لگانا پڑتا ہے، تو ساتھ والا بیچارہ سمٹ کر سائڈ پہ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ رکوع میں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھنا اور سجدہ میں ملا کر رکھنا۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی انگلیاں پوری کھولتے تھے اور گھٹنوں کو پکڑتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو اپنی انگلیاں ملا دیتے، یعنی کہ سجدہ میں جب ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے تو انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور سیدھا قبلہ رخ ہوں۔ سجدہ میں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 2736، سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے اور اپنے ہاتھ اور انگلیاں قبلہ رخ رکھتے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو کوشش کر کے سیدھا بالکل قبلہ رخ رکھا جائے، انگلیوں کو سمیٹ لیا جائے اکٹھا کر کے، تو ہاتھوں کو قبلہ کی طرف کر دیا جائے سیدھا،
اور ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کیا جائے۔ سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 828۔ طویل حدیث مبارکہ ہے۔ محمد بن عمر بن عطا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا، تو ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ جھکا دیتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے، نہ بالکل پھیلے ہوئے اور نہ بالکل سمٹے ہوئے، یعنی کہ پچھلی حدیث مبارکہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ خوب کھولا کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ نہ تو بہت زیادہ کھولا نہ بہت زیادہ سمیٹا، اعتدال کے ساتھ رکھا ہاتھوں کو، یعنی کہ دونوں صورتیں سنت کے مطابق ہیں۔ تو اس لیے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ صف میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اعتدال رکھا جائے، اس وقت کہنیوں کو زیادہ نہ پھیلایا جائے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 828 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو نہ تو بہت زیادہ کھولتے تھے اور نہ ہی سمیٹتے تھے، اعتدال کے ساتھ۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور پاؤں کی انگلیوں کے رخ قبلہ کی طرف رکھتے، یعنی کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف۔ کیسے کہ پاؤں کھڑا ہوا ہے اور اس کی انگلیوں کو تھوڑا پاؤں کو دبا کر وزن دے کے تو انگلیوں کو سیدھا زمین پر چپکا دینا اور انگلیوں کے رخ قبلہ کی طرف کر دینا دونوں پاؤں کے۔ تو اگر انسان کی صحت اجازت دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی ضعف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے پاؤں پر زیادہ بوجھ نہ دے پائے تو پھر بس اچھے طریقے سے انگلیاں جس حد تک زمین پر لگا سکے لگا لے، لیکن اگر صحت اجازت دے، صحت تندرستی ہو تو پھر پاؤں کو مکمل دبایا جائے، پاؤں کو دبا کے پاؤں کی انگلیوں کو بھی بالکل زمین کے ساتھ چپکا دیا جائے اور قبلہ رخ کر دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھتے تھے، یہی سنت ہے۔ اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے، دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے اور مقعد پر بیٹھ جاتے۔ یہ ضعف اور کمزوری کے موقع پر انسان ایسا کر سکتا ہے، لیکن سنت یہی ہے جو درمیان قعدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو آخری قعدہ میں کیونکہ آپ طویل دعائیں کیا کرتے تھے تو پھر اس لیے اس طرح بیٹھتے تھے۔ رخصت ہے، اگر کوئی کسی کو بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا رکھنا کچھ مشکل محسوس ہو اس میں، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آسانی کے لیے اپنے پاؤں کو نیچے بچھا کر مقعد پر بیٹھ سکتا ہے۔ سجدہ میں پاؤں بچھانے اور کمر پھیلانے کی ممانعات، جیسے ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کیا جائے گا پاؤں کھڑے کر کے، تو اسی طرح ہاتھوں اور سر کو اعتدال کے ساتھ رکھا جائے گا کہ کمر سیدھی ہو جائے، لیکن اس طرح سجدہ کرنا کہ پاؤں پیچھے کی طرف بچھا دینا، جیسے بچے بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا آدمی کہ جس نے اچھی طرح نماز نہ سیکھی ہو، نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے پاؤں کو کھڑا کرنے کی بجائے پیچھے کی طرف لمبا کر دیا، بچھا دیا، تو اور سر کو اتنا آگے کر دیا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زمین پر انسان بچھا ہوا ہو، تو ایسے کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مسند ابی حنیفہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 32۔ ابی نضرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے پاؤں نہ بچھائے بلکہ کھڑا رکھے، بس انسان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے، اپنے چہرے، ہاتھوں، گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنی کمر کو حد سے نہ پھیلائے، یعنی کہ نہ پھیلائے مراد کے آگے اتنا سر نہ آگے پھیلا دے کہ کمر بچھی ہوئی محسوس ہونے لگے، اس میں اعتدال رکھا جائے۔ وہ ہم آگے حدیث پڑھیں گے کہ سجدہ میں اعتدال رکھنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سجدہ میں کمر پھیلانے سے منع کیا ہے، یعنی کہ کمر کو پھیلایا نہیں جائے بلکہ کھڑا کیا جائے، دونوں پاؤں بھی کھڑے ہوں اور گھٹنے بھی کھڑے ہوں اور آگے سر جھکا ہوا ہو، کمر سیدھی جھکی ہوئی ہو۔
تو اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ میں کچھ مزید آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکیدات ہیں، اور خواتین کیسے سجدہ کریں اس کے حوالے سے بھی آگے حدیث آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم۔